نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں، اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان سے درگزر کرے گا، یا اللہ نے ان سے درگزر کیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سوالات جب کیے جاتے تھے تو عام طور پر مومنین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ سوال کم کرتے تھے، لیکن جو منافقین تھے اور مشرکین تھے وہ طرح طرح کے سوال کرتے، بات بات پر سوال کرتے۔ ان کا مقصد علم حاصل کرنا یا معلومات لینا یا بات کی تحقیق کے لیے سوال کرنا نہ ہوتا تھا، بلکہ استہزاء کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو ہے وہ طعن کرنا، یا ایسے سوال کرنا جن کا کوئی مقصد نہ ہوتا تھا۔ اس نے پوچھ لینا کہ اللہ کے رسول بتائیں ذرا میری اونٹنی نہیں میری کہاں ہے، جی ایسے بے تکے سوال۔ تو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے، جس واقعے کی نسبت سے اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، کئی روایات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مختلف روایات جو ہیں وہ نقل کی گئی ہیں۔ ایک روایت میں جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ایسا خطبہ دیا کہ جس کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہی بنی کہ سوال لوگوں نے کرنے شروع کر دیے، اور سوال پہ سوال اور بے تکے سوال۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر یہ گراں گزرا، آپ نے پسند نہ فرمایا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اور صحابہ کرام، یہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ اس روب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا گیا۔ وہ جلال جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ آیا، آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ۔ تو ایک صحابی تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں
جن چیزوں کے متعلق میرے پاس علم ہے تم جان لو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے یہ کلام کیا تو صحابہ انس فرماتے ہیں کہ میں دائیں اور بائیں دیکھ رہا تھا کہ جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، سب کے سب نے اپنے چہرے چادروں میں چھپا لیے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بات ناگوار گزری۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں مجھے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ اور اس صحابی کو بھی یہ سوال کرنے کی نوبت تب آئی کہ اس کے ساتھ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، اس کے باپ کے متعلق کوشچن کیا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنا یہ معاملہ حل کروانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، لیکن محفل میں پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے بتا دیا کہ تیرا باپ فلاں ہے، اور وہ اس کا سگا باپ ہی تھا، وہ اس کا ان صحابی کا سگا باپ ہی تھا۔ تو جب یہ بات ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ کریم نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ کا نزول فرما دیا کہ نہ کیا کرو سوال میرے محبوب سے۔ اگر ان صحابی جو تھے جنہوں نے یہ پوچھا، اگر ان کا باپ حذافہ نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، جیسا کہ ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سوال کیا تھا کسی نے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ، وہ جو تیرے باپ کا غلام ہے نا، وہ تیرا اصل میں باپ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا میرے محبوب کے علم کو ناپنے کی کوشش نہ کرو، میرا محبوب جانتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر تیری حقیقت کھل جائے اور تمہیں پھر وہ بات ناگوار گزرے۔ اگر ان کا باپ کوئی اور ہوتا اور اس محفل میں بیٹھ کر آقا اظہار فرما دیتے، کہہ دیتے کہ تیرا باپ حذافہ نہیں کوئی اور ہے، تو پھر کیا بیتتی ان پر، ان کی ماں پر کیا بیتتی۔ تو اس لیے مطلقاً اللہ نے منع فرمایا خبردار میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اور اس میں دوسرا جو میں نے عرض کی کہ وہ بدبخت منافقین تھے جو ایک مذاق کے طور پر آپ سے سوال کیا کرتے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا میری اونٹنی کہاں ہے، نہیں مل رہی، یعنی کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان یہ بات نہ تھی۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی درمیان میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کے، تو فوراً جو تھے نا حضرت عمر بن خطاب بول پڑے کہ ہم اللہ کو رب ہم نے مان کر اس پر راضی ہو گئے، اور اسلام کو دین مان کر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر، اور ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے آج کی طرح خیر و شر کو نہیں کبھی پاس دیکھا، خیر اور شر کو کبھی پاس نہیں دیکھا، اور میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر کو پیش کیا گیا، حتیٰ کہ میں نے ان کے اس دیوار کے پاس دیکھا، جنت اور دوزخ کو دیوار کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا حتیٰ کہ میں نے ان کو جنت اور دوزخ کی اس دیوار کے پاس دیکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے اس کہنے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے پھر اپنے خطاب کو ختم کیا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ منع کیا کہ کافر اور مشرک جو منافقین ہیں ان کو تو چھوڑو، ان کا تو یہ کام ہے، مگر ایمان والوں تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا۔ اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بلکہ ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ حج کتنی دفعہ فرض ہے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔
اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج جو ہے کیا ہر سال میں فرض ہے؟ تو آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ یہ بھی سبب بیان کیا جاتا ہے اس آیات نزول کا، آیت کریمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھ سے سوال یہ اس طرح کے نہ کیا کرو، جو بات کرنے کا میں تمہیں حکم دوں اس کو کر لیا کرو، اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر کے فرمائی کہ جو اللہ فرمائے اس کو کر لیا کرو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جایا کرو، اور جہاں پر سکوت ہو وہاں پر سوال نہ کیا کرو۔ وہ تمہارے لیے سارے کا سارا جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے۔ کیوں؟ انسان جب سوال کرتا ہے تو وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ وہ سوال کیا کرتے تھے، نبیوں سے، رسولوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو جن چیزوں سے منع کیا ان سے اجتناب کرو، اور جن کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جس قدر کر سکتے ہو نیکی کے کام، کیونکہ تم سے پہلے لوگ محض زیادہ سوالات کرنے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور واقعہ سورہ بقرہ کا، ہم تفسیر بیان کر چکے اس کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قتل ہو گیا، اس کے بدلے اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس قتل کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ قاتل کون ہے، گائے ذبح کرو مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ سوال پر سوال کیے، گائے کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو جی، اور جوں وہ سوال کرتے کہ وہ پھنستے چلے گئے۔ بھائی مختصر بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر دو، تو کوئی سی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن جوں بیان کرتے گئے اللہ کریم پابندیاں لگاتا گیا، اس رنگ کی ہو، اس عمر کی ہو، اس نے کھیتی باڑی نہ کی ہو، تو وہ جب شرائط لگتی چلی گئیں تو پھر ان کے لیے چوائس محدود ہو گئی۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے اصحاب کو، ایمان والوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جس سے میں جو کرنے کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اپنی استطاعت کے مطابق، جس سے روک دوں رک جایا کرو، سوال نہ کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے سے انسان پھنس جاتا ہے۔ اور یہی بات یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ کریم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم جو فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو اللہ کریم نے حلال کر دیں، حکم دے دیا یہ جو ہے نا حرام ہے، باقی سارا کچھ تیرے لیے حلال ہے۔ اب آپ اگر اس پر سوال کرنا شروع کر دیں، جیسے اس نے سوال کیا کہ حج کیا ہر سال ہے، تو آقا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہاں ہر سال ہے، تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حجۃ الوداع کا ہے شاید، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف، شہر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ شہر کون سا ہے۔ صحابہ اکرام 1,10,000 کے قریب، حجۃ الوداع کا ہی واقعہ میرا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام جو تھے موجود تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے، تو سارے صحابہ خاموش رہے، فرمایا اللہ جانتا اور اللہ کا رسول جانتا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مکہ ہے۔ یہ ادب رسول جو سکھلایا نا اللہ نے، اس کا مظاہرہ صحابہ اکرام نے کیا کہ سارے کے سارے جانتے تھے کہ مکہ ہے، ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، ہر ایک کو معلوم تھا، لیکن خاموشی اختیار کی اور یہ جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، حالانکہ جانتے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، اور سب کو علم تھا کہ حج کا مہینہ ہے، حج کر کے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جواب یہ دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے۔ اور تیسرا سوال آپ نے کیا کہ یہ دن کون سا ہے، 10 ذی الحج۔ سب کو پتا تھا کہ 10 ذی الحج حج کا دن ہے، لیکن پھر بھی جواب یہ دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے۔
یہ تھا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ائمہ کرام نے نقل کیا کہ صحابہ کے جو اس کے پیچھے جو کار فرما چیز تھی نا، وہ یہ تھی کہ اگر ہم کہہ دیتے کہ یہ مکہ ہے اور آقا کچھ اور فرما دیتے تو پھر یہ مکے کا نام مکہ نہ رہتا، وہی نام ہو جاتا. آقا ذی الحج کو کوئی اور مہینہ اگر بیان کر دیتے تو پھر ذی الحج کا نام ذی الحج نہ رہتا، کوئی اور. کہ جو منشاء مصطفیٰ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تقدیر بن جاتا. تو یہ امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے اپنے کردار سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جب پوچھنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ہو تو پھر اپنی عقلوں کو قربان کر دیا کرو، پھر اپنا علم ظاہر نہ کیا کرو کہ میں جانتا ہوں. پھر فقط یہی کہنا تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم، ہمیں کہ یار کا منشا کیا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتے ہیں. اپنا علم، اپنی عقل، اپنی سوچ ساری کی ساری جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قربان نہ کر دیں اس وقت تک یاد رکھیے گا آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو وہ کر کے دکھا گئے. تو پھر یاد رکھیے اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو ایسے نہ مخاطب کیا کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی بارگاہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بھی تو نبی آئے نا جی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول اور نبی آئے نا جی. کسی ایک رسول کے متعلق بھی اللہ کریم میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں کسی امت کو یہ کہا کہ ایسے بیٹھا کرو، ایسے بولا کرو، یہ بات نہ میرے محبوب سے کرنا، یہ سوال نہ میرے محبوب سے کرنا. ہر امت سوال کرتی رہی بلکہ معجزے مانگتی رہی نبیوں سے. حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا اونٹ نکال کر دیں نا، اونٹنی ہمیں زندہ اس پہاڑ میں سے اور بچے کو جنم دے، پھر ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنم دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے نہ مانا. موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا انہوں نے کہ ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، کیا اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم پر دسترخوان کیوں نازل نہیں ہوتا. یہ سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن جب اللہ کا معجزہ ہوا اور پھر منکر گئے، نہ مانا، تو پھر عذاب نازل ہوا. تو یہ پروٹوکول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ کریم نے سکھایا، یہ کسی اور نبی کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات ارض و سما میں فقط ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا، جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا. اس لیے اللہ کریم نے اور یہ ساری نعمتیں کرنے کے باوجود اپنا احسان نہیں جتایا. جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو یہ کہا کہ میں نے تم پر جو یہ نعمت کی ہے، یہ احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو تم میں مبعوث فرما دیا. اس لیے پروٹوکول بھی سکھلایا کہ یہ ذات ایسی ذات نہیں ہے جس کو تم عام جانو. یہ فقط نبی نہیں، فقط رسول نہیں، فقط پیغمبر نہیں. یہ بھی یاد رکھو کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے. اس لیے اللہ کریم نے سارے کے سارے پروٹوکول جو ہے وہ خود سکھلائے، سارے کے سارے پروٹوکول خود سکھلائے. جب عقیدے کی بات آئی نا، ایمان کی بات آئی، عبادات کی بات آئی، تقسیم کیا نا رب کریم نے. اب قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کریم نے جہاں پر ارشاد فرمایا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پڑھتے ہیں نا آپ قرآن کریم، پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کیسے پڑھنی، کہ ملے گا. پورے قرآن کریم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز کیسے پڑھنی. بس فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کیا کرو. پورے قرآن میں کہیں ایک آیت آپ کو یہاں میسر نہیں آئے گی جس میں یہ طریقہ لکھا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والے کو ساتھ رکوع کیا کرو. کیسے رکوع کرنا ہے، رکوع کہتے کس کو ہیں، یہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ تو آقا نے فرمایا جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے چلے جاؤ، اسی کو نماز کہتے ہیں جی. حالانکہ رب کریم قرآن کریم میں اگر چاہتا 114 صورتیں نازل کیں
ایک صورت اور بڑھا دیتا، 115 کر دیتا، نماز کا طریقہ ہی بیان کر دیتا، حج کا طریقہ بیان کر دیتا، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے کھولنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیسے، یہ سارے معاملہ جو ہیں اللہ کریم چاہتا تو بیان کر دیتا، لیکن سارے معاملات اس نے اپنے محبوب پر چھوڑ دی۔ جہاں اطاعت اور تباہ کی بات آئی وہاں پر کہا میرے محبوب کے پیچھے چلو، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ذات اتنی بڑی تھی کہ اس کا پروٹوکول رب کریم نے خود اپنی امت کو، آقا کی امت کو سکھلایا۔ تو منع فرما دیا کہ سوال نہ کرنا میرے محبوب کے سامنے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً سوال کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، ایک خاص حالت میں ایک خاص ٹرم استعمال کی کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جو میں ظاہر کر دوں اگر، یا میرا محبوب ظاہر کر دے تو تمہیں ناگوار گزرے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے کہ میرے محبوب یہ بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے گی، یہ لوگ سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، یہ لوگ سوال کرتے ہیں طلاق کے معاملات کے متعلق، یہ ہے نا قرآن کریم یہ سوال۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی حکم کو سمجھنے کے لیے اس پر سوال کرنا جائز ہے، اس پر سوال کرنا جائز ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں، لیکن بے جا سوال جن کا کوئی تک نہ بنتا ہو، محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر استہزاء کرنا یا آپ کے علم کو ناپنے کے لیے، جانچنے کے لیے سوال کرنا، اس حالت سے اللہ کریم نے منع کیا کہ میرے محبوب کے علم کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو آج مجھ سے پوچھ لو، اور گھنٹوں لمبی نشست ہوئی۔ فجر کے ٹائم روایت میں آتا شروع ہوئے، ظہر بھی ہوگی، عصر بھی ہوگی، مغرب کا وقت نزدیک آ گیا، اتنی لمبی نشست۔ آپ نے فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، دنیا کے معاملات، آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات، بعدد حساب و کتاب کے معاملات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ بیان کیا، صحابی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ کوئی ایک ایسا معاملہ نہ تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہ فرمائی، اتنا لمبا خطبہ دیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک کے معاملات، یہ جو احادیث میں آپ کو ملتا ہے نا کہ آقا نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوگا سمجھ لینا قیامت آ گئی، جب یہ معاملہ ہوگا سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی، یہ سارے وہ جوابات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اس مد میں کہ جانتا میں سب کچھ ہوں، جانتا میں سب کچھ ہوں، مگر بولتا میں اتنا ہوں جتنا میرا رب مجھے اذن دیتا ہے، الا وحی یوحا، کہ وہ رب جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے سارے کا سارا علم جس قدر چاہا، اس پر بحث نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف رب کریم کی ذات ہے، عالم الغیب صرف رب کریم کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب جانتے تھے، مگر اس قدر جس قدر اللہ نے چاہا، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر کوئی دو رائے، نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے۔ مطلقاً عالم الغیب رب کریم کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا، یہ بھی جہالت ہے۔ بھائی جنت اور جہنم کی بات کر رہے ہیں، جہنمیوں کا بتا رہے ہیں، دوزخیوں کا، بہشتیوں کا بتا رہے ہیں، تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ جی، کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں ہے۔ تو یہ جو وہ معاملہ جو آج سے پتہ نہیں کتنے اربوں سال بعد ہونا ہے، لوگ دیکھیں گے کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے، آقا اگر بیان کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو آقا سب کچھ جانتے تھے، آقا کو ہر بات کا رب کریم نے علم عطا کر رکھا تھا، اسی لیے تو اللہ نے منع فرمایا کہ خبردار سوال نہ کیا کرو میرے محبوب سے، میرا محبوب سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تمہارے پردے اٹھنا شروع ہو گئے تو تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، اس لیے خاموشی اختیار کیا کرو، جو میرا محبوب تم کو دے دے وہ لے لیا کرو، جس سے روکے رک جایا کرو، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔